میری تربیت میں زیادہ حصہ محترم حافظ محمد شریف صاحب اور حافظ مسعود عالم صاحب، جن سے علم کے علاوہ ادب بھی بہت کچھ سیکھا۔ طلباء آج کل پوچھتے ہیں مدارس کے کہ ہم ابتدا میں کون سی کتابیں پڑھیں؟ علامہ احسان اللہ ظہیر، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ میرے دل میں تھوڑا سا یہ بات پیدا ہوئی کہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے بڑا کام کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو عزت بخشی، تو مجھے بھی جو ہے نا وہ دین کی تعلیم کی طرف آنا چاہیے۔ فضیلت الشیخ حافظ عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ، ان کے ساتھ بھی آپ کی ایک قرابت ہے۔ تو میں نے افسر سے کہا کہ بھائی آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں، یہ جو شیعہ کی قادیانیوں کی اس طرح کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ساری۔ حافظ فرمانے لگے کہ اپنا اگر اچھی طرح پڑھا ہو نا تو دوسروں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، تو ہوم ایجوکیشن کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے اور آپ اس بارے میں کیا رائے پیش کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، پروگرام بزم علماء کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالرحمن انور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ملک سے مختلف علماء و مشائخ ہماری اس بزم کو سجاتے ہیں، اپنے حالات زندگی خود اپنی زبانی آپ کو سناتے ہیں، معرفت اور اصلاح کی بہت خوبصورت باتیں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم وہ باتیں بڑے خوبصورت اور زبردست انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہماری آج کی اس بزم کے مہمان بننے جا رہے ہیں فضیلت الشیخ حضرت الاستاذ ڈاکٹر منیر اظہر صاحب حافظہ اللہ۔ ماشاءاللہ استاد محترم ڈاکٹر صاحب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا جو بہاول نگر میں کیمپس ہے، وہاں علوم اسلامیہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو آئیے استاد محترم کی کہانی سنتے ہیں انہیں کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم بہت شکریہ، آپ نہا تشریف لائے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو استاد محترم شروع کرتے ہیں گفتگو کا سلسلہ۔ تو سب سے پہلے مختصر وقت میں خاندانی پس منظر پہ روشنی ڈال دیں۔ بس خاندانی پس منظر جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ ہمارا گاؤں ہے ضلع خانیوال میں میاں چنو کے قریب، چک نمبر 7 کرملی والا کے نام سے مشہور ہے۔ کرملی والا کبھی مشہور ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں سے میرا تعلق ہے، والدین وہیں پر تھے اور میری پیدائش تقریباً 1972 کی ہے۔ یہ گاؤں تو پہلے سے ہی آباد ہے پاکستان کے بننے سے، شاید یہاں سکھ لوگ آباد تھے، ان کے مناسبت سے شاید کرملی والا بولتے ہیں۔ ہمارے جو والد صاحب ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے ہندوستان سے، ضلع فیروز پور کی ایک تحصیل ہے زیرہ، تحصیل زیرہ میں ایک گاؤں تھا امی والا، تو وہاں ہمارے آباء و اجداد تھے اور والد صاحب اس وقت چھوٹے تھے، تقریباً 12-13 سال عمر۔ والد صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان سے جو تعلیم تھی وہ پرائمری کی، 4 سالہ پرائمری ہوتی تھی، تو ماشاءاللہ وہ بڑی مضبوط تعلیم، جب پرائمری 4 سال کی، جی 4 سال کی مکمل ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ ہجرت کا سانحہ پیش آ گیا، بڑے المناک واقعات۔ والد صاحب اس وقت 12-13 سال عمر کے تھے لیکن ان کو واقعات یاد تھے، وہ بہت سی چیزیں بیان بھی کرتے تھے، بڑے المناک واقعات۔ ایک ان کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ۔ تو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، یہاں پر پھر مختلف جگہوں پہ رہے، تو اس گاؤں میں پھر والد صاحب تشریف لے آئے تھے۔ حافظ عبدالستار صاحب، حافظ عبدالرشید اظہر صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کی وساطت سے ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو والد صاحب نے چونکہ حکمت اور ڈاکٹری یہ پیشہ سیکھا تھا، عبدالحکیم ہمارے قریب ایک شہر ہے پرانا، وہاں پہ ہمارے ایک عزیز بھی تھے، تایا لگتے تھے رشتے میں، اور بڑے سینئر ڈاکٹر تھے اس وقت، MBBS وغیرہ تو تھے نہیں، تو ان سے ساری ٹریننگ لی تھی۔ پھر والد صاحب نے یہاں آ کے کام شروع کیا، اسی گاؤں میں میری ولادت ہوئی ہے اور بچپن جو ہے یہیں پہ گزرا ہے۔ پرائمری میں نے اسی گاؤں کے جو پرائمری سکول سے حاصل کی ہے اللہ کی توفیق سے۔ باقی مڈل کے لیے ہمیں گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا، تو ہمارے قریب میں 2 سکول پڑھتے تھے، ایک ہے 6-8R اور دوسرا 20-8R، لیکن 20-8R کا اس وقت معیار بہت اچھا تھا، وہاں کے ہیڈ ماسٹر تھے ماسٹر شفیق الرحمان صاحب، بہت ہی نائس آدمی تھے اور سکول کا بڑا اعلیٰ معیار تھا، تو میں نے وہاں پر داخلہ لیا، 9th تک وہاں پڑھا، اور
پھر کچھ حالات اسکول کے ایسے تھے کہ اسکول اپ گریڈ ہوا جی تو اس کا جو معیار ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. جی جی تو پھر میں 1 سال کے لیے شہر میں پڑھا, میاں چنوں میں MCI اسکول مشہور ہے, جی جی وہاں سے میں نے ریگولر سائنس کے ساتھ میٹرک کیا ہے. ماشاء اللہ. یہ کوئی 89 کی بات ہے, ہوں تو میرا میٹرک مکمل ہوا ہے. صحیح. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو دینی تعلیم کی طرف رجحان میرا بنا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ تو عصری تعلیم کے بارے میں آپ نے کافی ماشاء اللہ وضاحت کر دی. تو دینی علوم کی طرف کیسے آپ کا رجحان اور شوق پیدا ہوا؟ بس سب سے بڑی تو اللہ کی توفیق ہے. جی جی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے اور یہ اس کا انتخاب ہے. الحمدللہ. لیکن جو بنیادی سبب میں سمجھتا ہوں, اس وقت میں مڈل میں تھا, شاید 8ویں کلاس ہوگی, یہ 1987 کی بات ہے, جی جی 87 کی. تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جو جماعت کے مشہور عالم تھے علامہ احسان اللہ